اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرضہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد دینے کا نام نہیں لیتے، بار بار چکر لگواتے ہیں، کال اٹینڈ نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے شرعی طور پہ کیا حکم ہے، جبکہ وہ قرض ادا کرنے پر قادر بھی ہوتے ہیں لیکن جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں اور خود انسان ذلت محسوس کرتا ہے بار بار مطالبہ کرنے پر؟ ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہاں دو چیزیں ہیں۔ اگر تو کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہی اس نیت کے ساتھ ہے کہ دوں گا ہی نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض اس نیت سے لے کہ میں اس کو بعد میں ادا کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرے گا۔ یعنی مراد یہ کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور وہ مال اس کے پاس آئے گا، وہ ادا کر دے گا۔ اور جو اس نیت کے ساتھ قرضہ لے کہ میں دوں گا ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور 2387 نمبر حدیث پاک ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ایک تو یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ جو مالدار ہونے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لے تو وہ اس نے ظلم کیا، یعنی وہ ظالم ہے، اور ظلم کرنا حرام ہے۔ اس کا مطلب حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے اور 2400 نمبر حدیث پاک ہے۔ لہذا جو ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، خدارہ قرض کی ادائیگی میں دیر نہ کریں۔ اسی طرح مارکیٹس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیلز مین ہوتے ہیں بیچارے چیزیں دے کے چلے جاتے ہیں، پیسہ پڑا ہوا گلے کے اندر، وہ آئے گا جی وہ پیمنٹ کر دیں، پھر آ جانا، دوبارہ آ جانا، بعد میں آ جانا، بار بار چکر۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے ویسے کسی سے پیسہ لیا ہو بعد میں ادا کریں، اس کو عرفاً قرض کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز آپ نے خریدی، اس کی پیمنٹ کرنی ہے، اس کو دین سے تعبیر کرتے ہیں، جو قرض جو ہوتا ہے لیکن دین کہتے ہیں۔ ان دونوں میں بلا عذر ٹال مٹول کرنا گناہ ہے۔ لہذا جو کاروباری حضرات مجھے سن رہے ہیں، خواہ مخواہ کیوں دوسرے کو تنگ کرتے ہیں؟ بر وقت پیمنٹ کریں، آپ نے آج بھی دینا ہے، کل بھی دینا ہے۔ رولا کر دینا، توڑ کے سامنے والے کا پیسہ دے کے خراب کر دینا، اس کی بیچارے کی دل آزاری، بد دعائیں لے کر پھر آپ سمجھتے ہیں آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اسی لیے برکت نہیں ہوتی ہے، یعنی اس وجہ سے بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا واجب ہے۔ بانڈ کا انعام، دیکھیں ہمارے نزدیک تو پرائز بانڈ کا انعام شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ نہ اس میں سود کا پہلو ہے، نہ اس میں جوئے کا پہلو ہے۔ سود تو یہ ہوتا کہ اگر آپ یہ جیسے لاٹری ہوتی ہے نا، کہ آپ نے لاٹری لی، نکل آیا تو انعام مل گیا، اور نہیں نکلا تو آپ کے لاٹری کا پیسہ ضائع ہو گیا، یہ ہے جوا۔ یہ جوا ہے، تو اس میں جوئے کا عنصر نہیں۔ اور سود کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی قرضہ وغیرہ لیا اور اس کے اوپر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ جتنا میں نے دیا ہے اتنا پرسنٹ میں اس پہ زیادہ لوں گا قرض کی وجہ سے، یہ جو آپ زیادہ لیں گے یہ سود ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1 لاکھ دیا اور طے کر لیا، شرط کر لیا کہ دیتے ہوئے 1,10,000 تمہیں دینا ہوگا، تو یہ 10,000 سود ہوگا۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سود کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس سے مالی معاملہ کرتے ہوئے آپ نے شرط ٹھہرا لیا ہو، اور شرط وہ ہوتا ہے کہ جو لازم ہوگا، جبکہ انعام کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ انعام نکلا نہیں نکلا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر انفرادی طور پر دیکھیں تو واقعی یہ ایسا ہی ہے کہ انعام نہیں نکلے گا، لیکن اجتماعی طور پہ دیکھیں تو کسی نہ کسی کا انعام تو ضرور نکلے گا۔ دیکھیں یہ کسی نہ کسی اجتماعی طور پہ ہر معاملے کو دیکھیں تو پھر تجارتوں کے معاملات بھی اجتماعی طور پہ دیکھنے کی وجہ سے بہت سارے غلط ہو سکتے ہیں، کرائے کے معاملات علیحدہ ہو سکتے ہیں اور غلط ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے 1 to 1، جو شخص یہ عقد کا معاملہ کر رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اور وہاں پہ گورنمنٹ نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ یہ آپ بانڈ لے لیں، اس پر ضرور آپ کا انعام نکلے گا، کیونکہ آپ بانڈ کی جو رقم گورنمنٹ کو دیتے ہیں نا، سمجھ لیں یہ بانڈ خریدتے ہیں، آپ کی رقم جاتی ہے، وہ قرض کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اور یہ بانڈ گویا کہ اس کی رسید ہے۔ اور وہ قرض کے اوپر اگر آپ کو انعام نکل رہا ہے تو یہ انعام مشروط نہیں ہے۔ گورنمنٹ یہ نہیں کہتی کہ یہ آپ بانڈ لیں، اس پہ ضرور آپ 1,000 کا بانڈ لیں، ہم اس پہ ضرور 500 روپے انعام دیں گے، تب تو یہ ہوتا، یہی سود بنتا۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا، کسی کا نکلتا ہے، کسی کا نہیں نکلتا، اور نہیں نکلتا تو پورا پیسہ آپ کو واپس مل جاتا ہے۔ اس لیے نہ اس میں سود ہے نہ جوا ہے، آپ بلا جھجک کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو پریمیم بانڈ ہے اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں، اس میں سود کا عنصر ہو سکتا ہے۔ جیکٹ پہننا اور اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے، اور اگر پتہ چل جائے کہ یہ سور کے چمڑے کی بنی ہوئی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں سور کی ہو تو پھر تو کوئی اس میں رعایت نہیں مل سکتی ہے کہ سور کے کا ایک ایک جز حرام ہے، ناپاک ہے، تو اس میں اگر آپ نے پہن کے نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا یہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ اس کو پڑھنا ہوگا۔ باقی کسی بھی جانور کی، چاہے شیر کی ہو، چیتے کی کھال ہو، مگرمچھ کی ہو، فرض کر لیں کسی بھی جانور کی کھال ہو، اگر اس کو پہلے خشک کر لیا گیا، یعنی کھال اتار کر اس کی تری وغیرہ بالکل ختم کر دی گئی، اس کو شرعی اصطلاح میں کھال کو پکا لینا کہتے ہیں، دباغت کا عمل کہلاتا ہے۔ عربک میں لفظ دباغت استعمال ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا جس سے تمام تر رطوبت نکل جائے، اس کی اور وہ مطلب بدبو وغیرہ خارج ہو جائے، جیسے یہ سمندری نمک لگا کر اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس میں ساری تری وہ نمک جو ہے وہ نکال لیتا ہے، پھر اس کو خشک کر لیتے ہیں، تو بالکل پھر یہ چمڑا استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو دباغت کے بعد ہر جانور کی کھال پاک ہو جاتی ہے، چاہے اس جانور کا کھانا حرام ہو، تو اس میں اگر جیکٹ بنا لی جائے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن سور کی جیکٹ کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، جیسے کہ آپ کو عرض کیا۔